بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ گرامی قدر سامعین، آج کی اس گفتگو میں عبد القادر شاہ کی جو گستاخیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ائمہ کرام کے بارے میں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور خاص طور پر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب شیر اہل سنت مناظر کبیر شاہکار جلالیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مناظرہ حق جاریہ کیا تھا، تو بعض بھولے والے ہمارے سنی حضرات کہتے تھے کہ اختلاف تو صرف اتنا سا تھا کہ وہ حق سا بیار کہتا اور آپ حق جاریہ کہتے، اس پہ مناظرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آج کی اس ویڈیو میں میں یہ بھی بیان کروں گا کہ اصل اختلاف گستاخی صحابہ کا تھا، جس کی وجہ سے حضرت مناظر کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے عبد القادر شاہ کی پکڑ کی اور اس کو ذلت کا حوالہ بنا دیا۔ پہلے نمبر پر آپ سماعت فرمائیں عبد القادر شاہ کی زبانی کہ لمبے قد والا کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے اعتراض کیا کہ نمبر بنانے کے لیے کئی لوگ آگے آگے تھے۔ اس کا مطلب یہ وہاں اور لوگ آگے آگے تھے، مگر یہ موت کا وقت تھا، اس لیے علی کے خون کی ضرورت پڑی، کوئی دوسرا لمبے قد والا یہاں کام نہ آ سکا۔ اسی طرح ایک اور بیان وہ بھی آپ سماعت فرما دیں۔ نظر سامنے آ رہا ہے، پوچھتے کہ کہاں ہے؟ کیوں نظر نہیں آ رہے تھے؟ نمبر بنانے کے لیے کئی لوگ آگے تھے۔ مفہوم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حاصل کیے، ایک وہ جو میں نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اس بات پر کیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے تان کیا، آپ سماعت فرما لیں۔ یہ لام تعویذ ہے، میری گردن، ان کو دوسرے کی گردن کا تو صرفہ نہیں تھا نا، میری یہ گردن کاٹ دی جاتی۔ یار بات کو کرنے کی تو تھی پر کر نہ سکے، کیونکہ بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک رخصت ایک عزیمت۔ جو نچلے سے نچلا درجہ عمل کا ہوتا ہے اس کا نام ہے رخصت، اس پر وہ عمل کر گئے، لیکن معیاری بندہ اپنے معیار کے مطابق خرید و فروخت کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ مشہور اعتراض، جس کو کھلے رافضی ہوں یا نیم رافضی ہوں کلفی سمجھ کے کھاتے ہیں، ذرا اس کی زبان سے بھی سماعت فرمائیں۔ اس کا آغاز جو ممبر پر ہوا مولا کائنات کے خلاف میں آپ کی اولاد کے خلاف، یہ کب ہوا، کس نے؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابتداءً شروع کیا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے تبرہ بازی کا، اس کا نام کوئی شرائط صلح طے کرنا نہیں ہے، نہ کوئی اصلاح کرنا، نہ اپنا موقف بیان کرنا ہے، بلکہ سن 40 میں آپ نے تبرہ شروع کیا جو لگاتار صدی کے خاتمے تک جاری رہا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پرانی باتیں چھیڑ کر اور اپنی پھوٹواری زبان میں کتے کی مثال دے کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اس نے تان کیا، آپ وہ بھی سماعت فرما لیں۔ آپ کو یہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہوگی کہ رہنے والی مکے کی ہیں، مدینے میں کیا تلاش کرتی پھرتی، کیونکہ جو احد کی جنگ تھی یہ تو مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، آرمی آئے تو آئے، یہ کس لیے آئی تھی؟ یہ ایک سیرت کا بڑا ایک تلخ باب ہے۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ جتنے بزدل مرد ہیں ان کو اگر لڑانا ہو اس کی بیگم ساتھ لے جائے۔ جس کتے کی بھونک لینی عادت نہیں نا، روٹی کی حسال کری دے درخت ہے ٹنگی سنڈو بھونکی بھونکی بری گئی۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو مسالے لگا لگا کر بیان کرنا، حضرت ہندہ نے بعد میں اسلام قبول فرما لیا تھا، اور پھر اتنی تفصیل سے اس کو بیان کرنا ہرگز یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی تلوار سے مارا گیا تھا، بعد میں احد والے دن جو حضرت امیر حمزہ کا سینہ پھاڑ کے کلیجہ نکال کے اعضائی رئیسہ نکال کے ان کو پرو کے ان کو گلے میں ڈالا تھا، آنکھیں نکالی تھی، کان کاٹے تھے، ناک کاٹی تھی، ان کا ہار بنایا تھا، کلیجہ چبایا تھا، وہ اسی بنیاد پر تھا۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں اس نے یہ بولا کہ یزید سے 1,00,000 درم لے کر جو کہے یزید علیہ السلام، آپ خود سماعت فرما لیں۔ معاذاللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دین پر، ایمان پر اس نے طعن کیا ان الفاظ کے ساتھ، جو بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو مباح سمجھتا تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کا دین سلامت ہے، اور خدا واسطے نہ کرے، پیسے لے کر کرے۔ آپ سماعت فرما لیں۔ یزید علیہ السلام بعد میں یارو ہمیں کچھ بھی کہو، ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ 1,00,000 روپے کا ریکارڈ اس کو کون خاموش کرے گا؟ ان کی پھر حدیثیں نوٹ کرو، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ضبط و عدالت بھی شرط ہے دین میں؟ حدیث کی روایت میں ضبط و عدالت شرط ہے کہ نہیں؟ عدالت میں صحت عقیدہ اور صحت عمل شرط ہے کہ نہیں؟ جو بیٹیوں سے نکاح کو مباح سمجھتا تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کا دین سلامت ہے؟ اور خدا واسطے نہ کرے، پیسے لے کے کرے۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ نے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں جانے سے روکا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو نصیحتیں کرتے تھے امام حسین کربلا میں نہ جائیں، ان ہر ایک نے 1,00,000 درم لیا ہوا تھا، یہ نہیں بتاتے تھے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ جو نصیحتیں کرتے تھے امام حسین کربلا میں نہ جائیں، ان ہر ایک نے 1,00,000 روپیہ درم لیا ہوا تھا، یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں، کہتے تم نہ جاؤ۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پہلی اسمگلنگ جو کی تھی جناب حیدر کرار کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے، اکثر جنگوں میں جناب حیدر کرار کا بھی ساتھ نہیں دیا، یہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اب جناب یہ پہلی اسمگلنگ جو کی تھی وہ جناب حیدر کرار کے ایک بیٹے تھے محمد بن الحنفیہ، یہ اس کنیز کے بطن سے تھے کہ جو جنگ یمامہ مسالمۃ الکذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اس سے وہ صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، اور اکثر و بیشتر جنگوں میں جناب حیدر کرار کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام بخاری پر بھی اس نے اعتراض کیا۔ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اس بے ایمان کو بے ایمان سمجھے، لیکن بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی سخاوت برتی ہے، اس کی کافی ساری حدیثیں بخاری میں لی ہیں۔ حالانکہ یہ متفقہ بات ہے مستحق کی کہ جو سلف صالحین کو تبرہ بازی کرتا ہے، صحابہ کو، مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تبرہ کرتا ہے، فاروق اعظم کو تبرہ کرتا ہے، حدیث لیں کہ نہیں لے سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ان کو تبرہ کرے اس کی تو حدیث نہ لیں، جو علی کو تبرہ کرے آپ اس کی حدیث لے لیں۔ اس لیے ہمیں یہ اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ ہم کسی بڑے سے بڑے کو تحقیق کے ترازو پر تولے۔ پھر یہ کہنا کہ بخاری صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، اچھا کیا ہوگا، مہربانی کی ہوگی، لیکن اولاد رسول کے ساتھ تو انہوں نے باقاعدگی سے وہ اقدامات سارے کیے ہیں جو نہیں۔ امام مالک پر بھی طعن کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو درے مارے جانے کا حکم دیا تھا جس آدمی نے کہ کبھی دبی آواز سے یہ بات کہی تھی کہ امام مالک تو ویسے مبالغہ کرتے ہیں۔ امام غزالی پر بھی اتنا گھناؤنا اعتراض کیا۔ لیکن امام غزالی کا مرید بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ان کے سلسلہ طریقت کا کوئی نام ہے؟ بیماری یہی ہے کہ حضرت امام حسین کے مخالف کھڑے کیا۔ گرامی قدر سامعین، یہ چند باتیں ہیں اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا ائمہ دین اور صحابہ کرام کا گستاخ جب مبینہ طور پر گستاخیاں کر رہا تھا، اس وقت حضرت شیر اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کا منہ بند کیا، اور ایسا منہ بند کیا کہ آج تک دوبارہ اسے یہ موضوع چلانے کی ہمت نہیں ہوئی، نہ کبھی نعرہ تحقیق حق چار یار کو روکنے کی ہمت ہوئی۔ اور جب شیر اہل سنت کا رگڑا لگا تو آپ سماعت فرمائیں کہ پھر اپنی زبان سے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اولاد ہے، اولاد رسول کی یہ ڈیوٹی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عزت کی حفاظت کرے، حضرت عمر فاروق کی عزت کی حفاظت کرے، حضرت عثمان غنی کی عزت کی حفاظت کرے، مہاجرین کی عزت کی حفاظت کرے، انصار کی عزت کی حفاظت کرے، حتیٰ کہ کسی جگہ بھی کسی صحابی کا کوئی ذکر چلے اس کا اچھائی کے ساتھ ذکر کرے، اچھائی کے ساتھ اس کا خود بیان کرے اور اس کی خوبیوں کو منوائیں۔ کیوں؟ آدمی اپنی سنگت سے پہچانا جاتا ہے، جس کی سنگت گھٹیا نکلائے وہ خود بڑھیا نہیں ہوا کرتا۔ مدینے والے کے کمپینین اگر وہ گھٹیا نکلائے تو سرکار کے اعلیٰ ہونے پر کیا دلیل ہوگی؟ سرکار کے اگر دوست سچے اور سچے نکلیں گے تو یہ سرکار کی سچائی اور سچائی کا ثبوت ہوگا۔
آگے بات سمجھے؟ اس لیے ہمارا یہ نعرہ ہے رکھ پیار نبی دیا یاراں دا، رکھ پیار نبی دیا یاراں دا، 1 لاکھ تے کئی ہزاراں دا، رکھ پیار نبی سمجھ بھی آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اسی کے قرآن مجید نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوا عنہ. اور سورہ واقعہ کے اندر فرمایا السابقون السابقون اولئک هم المقربون فی جنات. سامعین، آج کی اس گفتگو میں اس کی جو بڑی بڑی گستاخیاں ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تاکہ عوام اہل سنت ایسے بندے کو پہچانے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقاعدہ میٹنگ کر کے آئے ہیں اور اب آ کر عبد القادر شاہ کا ساتھ جنہوں نے دے دیا، وہ عرفان شاہ مشہدی ساری زندگی عبد القادر شاہ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا. آپ تمام احباب اس بات کے بخوبی آگاہ ہیں. آج اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عبد القادر شاہ کے سارے گناہوں میں وہ برابر کے شریک ہو گئے. رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.